بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس سے پہلے ایک پروگرام میں اس کتاب کے کچھ مضامین پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اسی کتاب کے کچھ اور اہم مضامین کے حوالے سے گفتگو آج پیش کی جا رہی ہے۔ گفتگو میں شریک ہیں حسب سابق مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں اور مکرم محترم مولانا نصیر احمد صاحب انجم۔ تو کالوں صاحب، سب سے پہلے اس کتاب میں ایک اہم مضمون اسلام کی حقیقت کے بارے میں حضور نے بیان فرمایا ہے۔ آپ یہ بیان فرما دیں کہ خلاصتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے؟ یہ سوال ایسا بنیادی سوال ہے کہ یہ پوری کتاب اسی سوال کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کتاب کا نام ہی حضور نے یہ تجویز فرمایا، آئینہ کمالات اسلام، کہ اسلام کیا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کے کیا کمالات ہیں۔ اس کی خوبیاں اور کمالات کو دکھانے والی یہ کتاب ہے، یہ ایک آئینے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کی قیمت پیشگی طور پہ کسی کو دے دینا، یا اپنا کام کسی کے سپرد کر دینا، یا کسی سے صلح کا طالب ہونا، یا کسی معاملے میں اپنا جھگڑا اور تنازع چھوڑ دینا۔ فرمایا لیکن قرآن کریم نے اصطلاحی طور پر اسلام کی ایک اور حقیقت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ وہ شخص جو اپنا وجود، اپنا سب کچھ، اپنی سوچ، اپنے ارادے، اپنی مرضی، اپنی خواہش، ہر چیز اللہ کے سپرد کر دے، اپنی مرضی اس کی ختم ہو جائے، اس کے ارادے، اس کی خواہشات، اس کی سوچیں اس پہ فنا طاری کر دے، اللہ کے وجود میں اپنے آپ کو گم کر دے۔ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اپنا سب کچھ اللہ کی ذات اور اس کی خواہشات کی اتباع میں فنا کرنے کے بعد وہ کام کرے جو اللہ کہتا ہے، اور پوری رضامندی کے ساتھ کرے، کرہن نہیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب وہ فنا کے بعد یہ نئی زندگی پاتا ہے تو اس کا نام ہوبا محسن کے الفاظ میں خدا نے اس کو بیان فرمایا۔ صوفیاء اسے اپنے تصوف کی اصطلاح میں بقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کہ جب وہ اپنے سارے وجود پر، اپنی تمام خواہشات پر، تمام اعمال پر، تمام ارادوں پر فنا وارد کر لے گا تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو ایک نئی زندگی عطا ہوگی، اور وہ نئی زندگی حقیقی زندگی اور بقا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب انسان اس مقام پہ پہنچے گا تو فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اس مقام کو پانے والے افراد، انہیں کسی قسم کا غم، کوئی اندیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں دامنگیر نہیں ہوتا۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے اپنے تمام انعامات کو، اپنے تمام اجر کو نقد وصول کر رہے ہیں، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی جہان میں ان کی بہشتی زندگی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ وہ تمام روحانی انعامات، روحانی سرور اس دنیا میں نقد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو عالم آخرت میں نجات کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے وہ اسی زندگی کے انعامات کے اضلال و آثار ہیں جو وہاں پہ جسمانی طور پہ متمثل ہوں گے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی زندگی بھی، اس کی جڑ بھی یہی دنیا کی گندی زندگی ہے، اسی کے نتیجے میں اس کو جہنم کا عذاب ملتا ہے۔
تو اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی ذات میں، اس کی مرضیات میں، اس کے ارادوں میں، اس کی تعلیمات میں فنا کر دے، یہ اعتقادی طور پر بھی ہے اور عملی طور پر بھی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میری ہر تسبیح، ہر تقدیس، ہر حمد، ہر عبادت، ہر دعا، وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات اس کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ عملی طور پر بھی یہ سمجھے کہ میں نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنی کوئی ذاتی خواہش، کوئی ذاتی مرضی، کوئی ذاتی ارادہ نہیں ہے۔ میری ہر چیز اللہ کی رضا کے تابع ہے، میرے تمام اعضاء اللہ کی مرضیات کے تابع ہیں۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو تب کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اسلام کی حقیقت مل گئی اور یہ شخص حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ تو اس مقام پہ جانے والے افراد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجر پاتے ہیں، نقد اجر پاتے ہیں، تو جو آدمی نقد اجر پا رہا ہے، تازہ بتازہ خدا کے روحانی انعامات سے بہرہ ور ہو رہا ہے، اسے غم کس بات کا؟ تو صوفیاء اس مقام پہ پہنچنے والے افراد کو اپنے تصوف کی اصطلاح میں اطفال اللہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کی لقاء مل گئی، اللہ کا وصال، اللہ کی ملاقات انہیں نصیب ہو گئی، اور یہ مجازی طور پر، روحانی طور پر اطفال اللہ ہیں۔ بظاہر تو کھلے کھلے الفاظ میں اطفال اللہ کا استعمال شرع نے منع فرمایا، لیکن جو صوفیاء نے یہ اصطلاح قائم کی وہ دراصل قرآن کریم کی ایک آیت سے اشارتاً مستنبط ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اے لوگو، اللہ کو اس دلی محبت اور شوق سے یاد کرو جس طرح اپنے باپوں کو دلی محبت اور شوق سے یاد کرتے ہو، اور اگر ممکن ہو تو اس سے بھی زیادہ محبت اور شوق کی کیفیت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ تو اس سے استنباط کرتے ہوئے صوفیاء نے اس مقام پہ پہنچنے والے افراد کو اطفال اللہ کے نام سے موسوم کیا۔ تو جیسے بچے میں اپنے باپ کی رنگت، اپنے باپ کے نقوش اور خط و خال پیدا ہوتے ہیں اور دیکھنے والوں کو دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح لقاء کا مقام پانے والے افراد میں اللہ کی صفات کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اور جب کسی انسان پر، اس کی بشریت پر ربانی رنگت طاری ہو جاتی ہے تو جس طرح آگ لوہے پہ مسلط ہو جائے اور لوہا آگ کے اندر فنا ہو جائے، وہی کیفیت انسان کی ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کے اعضاء اس کے نہیں بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے اعضاء بن چکے ہیں۔ اس کی آنکھ گویا خدا کی آنکھ، اس کی زبان خدا کی زبان، اس کے پاؤں خدا کے پاؤں، اس کے ہاتھ خدا کے پاؤں۔ تو یہ کیفیت ہے اسلام کی حقیقت کی، جس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ جزاکم اللہ۔ نصیر صاحب، جیسا کہ حضور نے اپنی اس کتاب میں اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کو جو مقام ملتے ہیں، قانو صاحب نے مختصر بیان فرمایا کہ فنا کا، بقا کا اور لقاء کا درجہ ہے، تو آپ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتائیں کہ حضور نے لقاء کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے کہ جب اس مقام پر انسان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ جی، حضور فرماتے ہیں کہ انسان خدا کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے اور اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو جاتی ہے، اس کا غضب خدا کا غضب ہو جاتا ہے۔ جس پر بعض اوقات وہ پیار کی نظر ڈالتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی شروع ہو جاتی ہے، جس کو وہ ناراضگی سے دیکھتا ہے وہ مورد عذاب الہی ٹھہرتا ہے۔ اور اسی طرح نہ صرف وہ انسان بلکہ اس کے تمام متعلقات، مثلا اس کی پوشاک، اس کا مکان اور دوسرے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں، ان میں بھی برکت رکھ دی جاتی ہے۔ جو آدمی ان سے ماس کرتا ہے وہ بھی برکت حاصل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حضور فرماتے ہیں کہ روح القدس کا سایہ نصیب ہوتا ہے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان سے اقتداری معجزات کرواتا ہے۔ اور اس مقام پر پہنچنے والے اکمل اور اعلیٰ فرد ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور نے ان کی مثالیں پیش کی ہیں کہ کس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
اقتداری معجزات صادر ہوتے تھے جس میں دعا کا بھی دخل نہیں ہوتا تھا، محض آپ کی روحانی قوت سے وہ معجزات ہوتے تھے۔ مثلا فرمایا کہ بدر کے میدان میں جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی پھینکی تو وہ محض اپنی روحانی طاقت سے تھا، اس میں ساتھ دعا بھی شامل نہیں تھی، وہ الہی رنگ پکڑ گئی اور ایسی زبردست آندھی کی شکل اختیار کر گئی کہ دشمنوں کی آنکھوں پر جا پڑی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ شق القمر کا معجزہ ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی روحانی طاقت سے بھری ہوئی انگلی تھی جس میں خدائی طاقت بھر آئی اور اس نے چاند کو دو نیم کر دیا۔ پھر اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2-4 روٹیاں تھیں اور آپ نے ان پہ ہاتھ رکھا، ان میں اتنی برکت پڑی کہ 1000 ہا بھوکوں کا پیٹ بھر گیا اور ان کی پیاس بجھی۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض اوقات دودھ ایک پیالہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں، اس میں اتنی برکت پڑی کہ پوری جماعت نے سیر ہو کر وہ دودھ پیا، تب بھی اس پیالے میں دودھ موجود تھا۔ اسی طرح پانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کر دیا۔ ایک دفعہ شور زدہ آب تھا، کڑوا پانی تھا، نمکین پانی تھا، اس میں گئے تو اپنا لعاب اس میں ڈالا، اس کی تاثیر سے وہ شیریں پانی میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک مجروح آپ کے پاس آیا، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے زخم اچھے ہو گئے۔ ایک جنگ میں ایک ایسے شخص کی مثال بھی ملتی ہے کہ اس کا ڈیلا باہر جا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پہ پھیرا اور ڈیلا وہاں پہ رکھا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو ایسے معجزات پھر اس درجہ پر صادر ہوتے ہیں جس کو درجہ لقاء کا نام دیا جاتا ہے۔ تو نصیر صاحب، اس درجے پہ جو آپ نے اقتداری معجزات کی مثالیں بھی دیں کہ انسان سے ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، ایسے کام ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کے کام جو انسان کرتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ خود جو کام کرتا ہے ان میں پھر کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ جی، یہ سوال اس پہ اٹھتا ہے، حضور نے اس کا جواب دیا، جی فرمایا کہ یقیناً فرق ہوتا ہے اور نقص اور کمال کا فرق ہوتا ہے۔ جو انسان سے اقتداری معجزات صادر ہوتے ہیں ان میں ایک نقص پایا جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو اعلانیہ اور بالجہر اپنے کام کرتا ہے ان میں کمال ہوتا ہے اور کوئی نقص کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہوتا۔ اور فرمایا یہ ضروری اس لیے ہے کہ تشابہ فی الخلق واقع نہ ہو، انسان انسان ہی رہے اور خدا تعالیٰ کی خدائی نمایاں ہو کر نظر آئے۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ سانپ بنتا تھا، کئی دفعہ یہ واقعہ رونما ہوا لیکن وہ عصا کا عصا ہی رہا، حقیقتاً وہ سانپ نہیں بنا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی چڑیاں تھیں، وہ قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اڑتی ہوئی بھی نظر آتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مٹی کی مٹی تھیں، ان میں زندگی نہیں تھی، وہ حقیقتاً چڑیاں نہیں بنی تھیں۔ تو یہ انسان کے اقتداری معجزات کی حقیقت ہے کہ ان میں نقص پایا جاتا ہے اور وہ اس مقام پہ نہیں پہنچتے جو خدا تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عیسائیوں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ حضرت مسیح سے ایسے چند کام انہوں نے دیکھے کہ مردوں کو زندہ کیا یا چڑیاں بنائیں وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی خدائی کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ اگر بالفرض یہ خدائی کی دلیل ہے تو سب سے زیادہ استحقاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہوں نے اس سے بہت بڑھ کر اقتداری معجزات دکھائے جیسا کہ مثالیں گزر چکی ہیں۔ لیکن ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ خدائی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا ہوا مقام یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے خود اقتداری معجزات دکھائے بلکہ آپ نے اپنی امت میں بھی یہ سلسلہ جاری کر دیا، اور وقتاً فوقتاً حسب ضرورت امت محمدیہ میں جو اولیاء اللہ ہیں ان سے بھی ایسے اقتداری معجزات صادر ہوتے رہتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اگر یہ خدائی کی دلیل ہے تو پھر تو خداؤں کا شمار ہی ممکن نہیں، بہت سارے خدا ماننے پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ انسان کا کام ہے، اس میں ایک نقص پایا جاتا ہے، اس میں محدود بات ہوتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہ کمال درجہ کے ہوتے ہیں اور غیر محدود ہوتے ہیں، اور ان میں آپس میں نمایاں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ کل صاحب ابھی آپ نے آئینہ کمالات اسلام کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اسلام کی حقیقت بیان فرمائی ہے وہ خلاصتاً بیان کی تھی۔ اب آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو اسلام کی حقیقت ہے اس کو حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں جو حضور نے بیان فرمائے ہیں، وہ آپ مختصر بیان فرما دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کو حاصل کرنے کے تو بہت سے ذرائع ہیں، مگر بنیادی دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پہ پورا یقین حاصل ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حسن اور اس کے احسان پہ اچھی طرح سے اطلاع ہو، کیونکہ کسی بھی چیز سے محبت
دو ہی اسباب سے ہو سکتی ہے، یا تو اس وجود کے حسن پہ انسان کو اطلاع ہو یا اس کے احسان کی بنا پر۔ حسن اور احسان کے بغیر کسی چیز سے محبت ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حسن وہ تو اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی خوبیاں ہیں کہ جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ اپنے پورے کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور کوئی نقص کوئی خامی اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے احسان کا تو یہ حال ہے کہ انسان کے گناہ پہ گناہ دیکھتا ہے، اس کے باوجود انسان پر احسانات کرتا چلا جاتا ہے، خطا پہ خطا پاتا ہے اور پھر بھی انسان کو نعمت پہ نعمت سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، خوبیوں کا علم اور اس کی معرفت ہے، یہ سب سے بڑے بنیادی ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس جو نعمت ہے اسلام کی حقیقت، اس کے حصول کے لیے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرا کرتے ہیں، انہی کو خدا کی خشیت نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عظمت کا علم ہو۔ چنانچہ قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، بلکہ آپ کو حکم دیتا ہے، قل رب زدنی علما، اے ہمارے پیارے نبی تو ہر دم ہم سے یہ دعا کرتا رہے کہ اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ کس چیز کا علم؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں اور اس کے افعال کے بارے میں، اس کی قدرت کی تجلیات کے بارے میں میرے علم میں اضافہ کرتا چلا جا۔ کیونکہ جوں جوں انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی خوبیاں اور اس کی قدرت کی تجلیات کے بارے میں اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا، اس کے دل میں خدا کی معرفت ترقی کرتی چلی جائے گی۔ باقی دوسرے ذریعے کہ نماز، روزہ، عبادات، صدقہ و خیرات، دعائیں، وہ بھی بڑی ضروری ہیں، لیکن وہ چیزیں اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک علم اور عرفان نصیب نہ ہو۔ جو دل غافل ہے وہ تو نمازوں اور عبادات اور صدقہ و خیرات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ نمازوں اور عبادات اور صدقہ و خیرات کی جانب تو وہی انسان متوجہ ہوگا جس کا دل غفلت کے حجابوں سے باہر آ جائے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں پورا پورا یقین ہو جائے، جسے خدا تعالیٰ کے حسن اور اس کے احسانات پہ بخوبی اطلاع ہو، اس کو معرفت و خدا تعالیٰ کی صفات کی، اس کی قادرانہ تجلیات کی، وہی ان کاموں کی طرف راغب ہوگا۔ قرآن کریم نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حسن پہ، اللہ تعالیٰ کے احسان پہ یقین کامل نصیب ہوا، آپ کو عرفان اتم نصیب ہوا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقام پہ پہنچے کہ خدا تعالیٰ آپ کو مخاطب کرتا ہے کہ اب آپ کا مقام یہ ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو یہ بتا دے، یہ اعلان کر دے کہ اے میرے بندو، انہوں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا، قسمہ قسم کے گناہوں کا ارتکاب کیا، خطاؤں میں لت پت ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو یہ انداز ہے، اس کی مغفرت کا تو یہ حال ہے کہ وہ سارے کی سارے گناہ، ساری لغزشیں ان کو دھو دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، اپنی مغفرت، اپنی رحمت کی چادر میں ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ یا عبادی، بجائے یہ کہنے کے کہ اے نبی تو یہ کہہ کہ اے اللہ کے بندو، یہ فرمایا اے میرے بندو، اے میرے، اس میں بندوں سے مراد مخلوق تو نہیں ہو سکتی،
نہ ہی عبادت گزار ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بندے جو عباد کا لفظ ہے، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے غلاموں، میرے پیروی کرنے والوں، میرے کامل اطاعت گزارو۔ چنانچہ عربی زبان میں غلام کو بھی، اطاعت گزار کو بھی اب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ بنے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اسلام کے اس مقام پہ جا پہنچے کہ اب جو آپ کے کامل پیروکار جو آپ کی غلامی کریں گے، آپ کی غلامی کو اپنائیں گے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگین کریں گے، خدا تعالیٰ انہیں گناہوں کی ظلمت سے بچائے گا، ان کے سینوں میں خدا کا نور داخل ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ میں وہ حاشر ہوں، میرے قدموں پہ مخلوق خدا کو نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی بتایا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اے لوگو جان لو اب خدا تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کو روحانی موت کے بعد روحانی زندگی سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ آپ کے صحابہ جنہوں نے آپ کی صحبت حاصل کی، آپ کی غلامی کو اپنایا، اپنے آپ کو آپ کے اقوال، آپ کے افعال میں رنگین کیا، ان کے ساتھ بھی خدا نے یہی سلوک کیا۔ فرمایا ایدہم بروح منہ، انہیں روح القدس کی تائید ان کے شامل حال ہوئی، ایک نور وحی الہی، روحانی نور ان کے دلوں میں ودیت کیا گیا۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو یہ بھی بتا دے کہ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ میری پیروی تمہیں حقیقت اسلام سے ہمکنار کرے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو خدا معاف کرے گا، تمہارے سینوں میں خدا کا نور داخل ہوگا، تمہیں اللہ کی روشنی نصیب ہوگی۔ تو ایک یہ ذریعہ ہے حقیقت اسلام کے حصول کا کہ انسان اپنے وجود کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور افعال کی غلامی میں داخل کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ قاری صاحب یہ تو ہوا کہ اسلام کی جو حقیقت ہے اس کے حصول کے ذرائع میں سے آپ نے کچھ بتایا۔ اب اس پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اسلام جب انسان پھر قبول کر لیتا ہے، وہ ان ذرائع سے اس کو حاصل کر لیتا ہے، تو کیا ثمرات اور کیا برکات ہیں پھر جو اسلام کے ذریعے اس کو ملتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ فارسی زبان کا مقولہ ہے سمعی کشفی گردد، یہ مقولہ اسلام کی حقیقت پہ چسپاں ہوتا ہے کہ وہ انسان جس نے عقائد اور ایمانی باتیں سماعی طور پہ قبول کی ہوتی ہیں، جب اس کے اندر اسلام کی حقیقت داخل ہوتی ہے تو وہ کشفی طور پر ان حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی دعائیں خدا تعالیٰ کثرت سے قبول کرتا ہے، اور اگر منشاء الہی میں اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت اس کی دعا کو قبول کرنا مقصود نہ ہو تو عدم قبولیت دعا کے بارے میں خدا تعالیٰ اس کو اطلاع دیتا ہے، اس کی زبان میں خدا ایک تاثیر ودیت کرتا ہے، اس کے وجود میں، اس کے اعضاء میں خدا تعالیٰ برکت و نور رکھ دیتا ہے، اس کے ہر قول میں، ہر فعل میں اللہ کا نور جھلکتا نظر آتا ہے، دنیا اس کو مشاہدہ کرتی، اس پہ خدا تعالیٰ کی مکالمات اور مخاطبات کا نزول ہوتا ہے، روح القدس کی تائید ہر دم اس کے ہم رکاب ہوتی ہے، اس کے قول میں، فعل میں اس کی روح القدس کی برکات وہ دیکھنے والوں کو نظر آتی، وہ جس چیز کو ہاتھ لگا دے اس میں برکت رکھی جاتی، تو اس کے ساتھ مس ہونے والی چیزیں وہ برکت کی وارث بن جاتی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ دین کے پوشیدہ راز، مشکل مسائل کا حل اپنے الہامات کے ذریعے سے، وحی الہی کے ذریعے سے، اپنے مکالمات کے ذریعے سے اس پہ ان کا انکشاف کرتا ہے، غیب کی خبروں کا ان پہ انکشاف کرتا ہے،
اسے مستقبل کی باتیں بتاتا ہے تو اس کے ہاتھ پر دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کو اقتداری معجزات، خوارق اور نشانات کا مشاہدہ کراتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کا درخت سدا بہار ہے۔ ہر زمانے میں خدا تعالیٰ نے اسلام کی تعلیم پہ خلوص نیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ عمل پیرا ہونے والوں کو اسلام کی یہ برکات عطا فرمائیں، اور آج کے زمانے میں خدا تعالیٰ نے اسلام کی برکات کا نمونہ دکھانے کے لیے خدا نے مجھے کھڑا کیا۔ میرے وجود میں اسلام کے ثمرات دنیا کو دکھائی دے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، آپ دونوں بزرگوں کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں سے کچھ مضامین کے بارے میں گفتگو آپ نے سنی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں اسی کتاب کے کچھ اور مضامین کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔